اچھا، عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازیں جو جمع کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص حج کے سفر پہ جاتا ہے تو حج کے سفر میں وہ نماز قصر ادا کرے گا، مسافر والی نماز ادا کرے گا یا مقیم والی نماز ادا کرے گا؟ اور اچھا بعض لوگ یہ بھی شعبہ کرتے ہیں یار اوپر کا طواف لمبا ہے، تو اگر تندرست آدمی اوپر کا طواف کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ طواف میں جتنے قدم اس کے اٹھیں گے اور جتنی مشقت اٹھائے گا اتنا ثواب ہے. تو اگر اوپر کا طواف 3 طوافوں کے بقدر ہے قدم کے اعتبار سے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی نیچے کا ایک طواف اور اوپر کے ایک طواف کا ثواب برابر ہو گیا، کیونکہ اوپر والے طواف لمبا ہے اس میں قدم بھی زیادہ ہیں. جو سوا ان العاکف فیہ والباد، کہ جو وہاں کے مقامی ہیں وہ اور جو باہر سے آ رہے ہیں جن کو آفاقی کہتے ہیں، دونوں کا حق برابر ہے بیت اللہ شریف میں. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عدین الہی. اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان کے نام مفتی حارث محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازیں جو جمع کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ عرفات میں جو جمع کرنے کی شرائط ہے وہ تو یہ شرائط ہے کہ وہاں جو مسجد نمرہ ہے تو وہاں کے جو امام ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں ان کے پیچھے اگر آپ باجماعت پڑھ لیں تو پھر تو جمع کریں گے، یعنی عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. لیکن وہ ایک مخصوص مجمع ہوتا ہے. عام طور پر اکثر جو مجمع ہوتا ہے وہ تو اپنے اپنے خیموں میں ہوتا ہے اور ان کو خطبے کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو جب آپ اپنے خیمے میں اور اپنے طور پر کسی کے جو ہے ایک امام مقرر کر لیا مشورے سے، بھائی آپ نماز ہمیں پڑھائیں گے، ہر گروپ کے ساتھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جمع کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ظہر کے وقت میں ظہر ہی پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر ہی پڑھیں گے. عرفات میں یہ تو مسئلہ ہے. البتہ مزدلفہ میں ہر صورت جمع کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، جب حاجی جو ہے وہ عرفات سے نکلتے ہیں تو وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، تو مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے اندر جمع کریں گے. اس میں ایسی کوئی شرائط نہیں ہے کہ خاص امام وغیرہ ہو، تو اس کے اندر مغرب اور عشاء جو ہے وہ عشاء کے وقت میں جمع کریں گے. اچھا، طواف وداع کے متعلق جو آپ نے بتایا تھا تو اس کے متعلق سوال ہے کہ طواف وداع کن لوگوں پر واجب نہیں ہے؟ دیکھیے ویسے تو عام حالات میں سبھی پر واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک سوال یہ آیا تھا کہ اب اگر کسی خاتون کے پیریڈ شروع ہو گئے تو طواف زیارت تو پھر بھی کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو حج کا رکن ہے، وہ انتظار کرے پاک ہو جائے پھر کر لے. لیکن اگر طواف وداع کا جہاں تک مسئلہ کوئی ایسی صورت نہیں نکلی تو طواف وداع جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا. وہ اگر نہیں کر دی اور اپنے ملک آ جاتی ہے، طواف وداع نہیں کیا کسی خاتون نے پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے، تو اس پر کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا. اچھا، وہاں کی گورنمنٹ وقتاً فوقتاً کوئی قانون بناتی رہتی ہے لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے، تو وہاں کے قانون کو فالو کرنا ضروری ہے یا اگر کوئی توڑ رہا ہے؟ مثال کے طور پر آج کل ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ حرم کے اندر انہوں نے شرط لگائی ہوئی چادروں کے علاوہ کوئی شخص کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے محرم کے علاوہ، لیکن لوگ چادریں پہن کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر کسی ملکی مسلمان ملک کی کوئی گورنمنٹ کوئی قانون بناتی ہے اور وہ لوگوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے بناتی ہے تو اس کو فالو کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. آپ یہ قانون جو بنایا تھا کہ بھائی رش بڑھ گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بھائی دوسرے لوگ آ جائیں تو پھر محرم جو عمرے کا طواف کرنے والے ان کو موقع نہ ملے. تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ بیت اللہ سے متعلق بعض آیات ایسی ہیں کہ اس میں جو سوا ان العاکف فیہ والباد، کہ جو وہاں کے مقامی ہیں وہ اور جو باہر سے آ رہے ہیں جن کو آفاقی کہتے ہیں، دونوں کا حق برابر ہے بیت اللہ شریف میں. لہٰذا اگر کوئی شخص اس طریقے سے چلے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ جائے. تو اس کو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو جو ہے گناہ گار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا بھی حق اتنا ہی ہے. اور پھر اس پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو جا رہا ہے تو وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، کیونکہ خواتین کے لیے تو مطلق نہیں جا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ جہاں تک بچ سکتے ہیں بچے. اور اچھا بعض لوگ یہ بھی شعبہ کرتے ہیں یار اوپر کا طواف لمبا ہے، تو اگر تندرست آدمی اوپر کا طواف کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ طواف میں جتنے قدم اس کے اٹھیں گے اور جتنی مشقت اٹھائے گا اتنا ثواب ہے. تو اگر اوپر کا طواف 3 طوافوں کے بقدر ہے قدم کے اعتبار سے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی نیچے کا ایک طواف اور اوپر کے ایک طواف کا ثواب برابر ہو گیا،
کیونکہ اوپر والے طواف لمبا ہے، اس میں قدم بھی زیادہ ہیں. اچھا کوئی شخص حج کے سفر پہ جاتا ہے تو حج کے سفر میں وہ نماز قصر ادا کرے گا، مسافر والی نماز ادا کرے گا یا مقیم والی نماز ادا کرے گا؟ دیکھیں مسافر اور مقیم کا تو ایک جو اصول ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ کسی شہر چلے گئے اور وہاں آپ کی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر آپ مقیم ہو جاتے ہیں اور پوری نماز، کیونکہ یعنی کہ 4 فرض کے 2 فرض نہیں ہوتے، پورے فرض پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اہل علم کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ بھائی آپ مکہ مکرمہ اور حج کے دنوں کو ملائیں گے. مکہ مکرمہ کے جو دن ہیں آپ کے اور حج کے دن کے جو ملا کے اگر اس کے 15 دن یا اس سے زیادہ بندے تو وہ مقیم ہو پوری نماز سے پڑھے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مکہ مکرمہ کے جو دن ہیں حج کے دن ملا کے تو 15 دن بنتے ہیں، لیکن اگر حج کے دن ہٹا دیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص 11 دن مکے میں رہے اور حج کے ایام شروع ہو گئے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو 11 دن ٹھہرا ہے حج کے ایام اس کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اچھا تو وہ کہتے ہیں قصر کرے گا. تو لہٰذا آج کل دونوں رائے چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جس کو جن اہل علم پر اعتماد اور اس کے خیمے والے زیادہ جس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ عمل کر لیں. البتہ بعض صورت اتفاقی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے مکہ مکرمہ اور حج کے دن دونوں ملائیں تو کم ہی بنتے ہیں. جیسے بعض لوگ جو بالکل آخر میں جاتے ہیں، بھائی 3 دن رکیں گے اور پھر حج آ جائے گا، 6 دن رکیں گے حج آ جائے گا، تو 11 دن ہوئے، تو ملا کے بھی 11 دن ہے تو پھر تو وہ قصر ہی کرے گا. صحیح. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کافی پہلے چلے جاتے ہیں، جیسے حج کے دن سے پہلے 16-17 دن پہلے چلے گا یا 15 دن پہلے گئے، تو 15 دن ان کے مکے میں ہی ہو گئے اور پھر حج شروع ہو رہے ہیں، تو وہ سب کے نزدیک مقیم ہیں. تو یہ 2 صورتیں اتفاقی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو دن ہیں وہ 15 سے کم ہے اور حج کے دن ملا دو تو 15 یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بعض اہل علم کی رائے یہ پوری پڑے گا اور بعض اس علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی قصر کرے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے عرض کر دی کہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس کے خیمے والے زیادہ کس پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو جس اہل علم پہ اعتماد ہو اس مطابق عمل کر لے. تو اس میں جو ہے کوئی ایسے جھگڑے کی بات نہیں ہے. اچھا ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے آج کل کہ عورت اپنے محرم کے علاوہ حج پہ جا سکتی ہے. اچھا یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ پہلے یہ سمجھیں کہ مسئلہ حج یا عمرے، یہ مسئلہ حج یا عمرے کا نہیں، یہ سفر کا مسئلہ ہے. جی. کہ حدیث شریف میں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے عورت، تو وہ 3 دن رات سے زیادہ سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا کوئی محرم ہو، جیسے بیٹا ہے جو بالغ ہے یا بھائی ہے یا والد، چاچا، ماموں. تو یہ اصل سفر کا مسئلہ، اب چاہے سفر تجارت کا ہو یا عمرے کا ہو یا حج کا ہو. البتہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حج چونکہ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی خاتون کے پاس اتنے پیسے آ گئے اور اس پہ حج فرض ہوئی، اس کو محرم نہیں مل رہا تو انتظار کرے کچھ سال. لیکن اگر اس کی جوانی کی عمر گزر گئی اور وہ اس بڑی عمر میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 50 سال سے زیادہ میں آ گئی ہے، تو وہ ایسے گروپ کے ساتھ جانے کے بعد اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ بھئی جس گروپ کے اندر قابل اعتماد لوگ ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا خیال بھی رکھیں گے. تو یہ اجازت صرف حج کی حد تک ہے کہ اس نے انتظار بھی کر لیا، کوئی محرم میسر نہیں آ رہا یا کوئی محرم میسر تو آ رہا ہے لیکن وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور یہ اس کا خرچہ نہیں دے سکتی، اتنا نہیں ہے. تو پھر جو ہے صرف کیونکہ حج فرض ہے تو حج کی جو ہے بعض اہل علم نے اجازت دی ہے. لیکن عمرہ ہے یا تجارت کا سفر ہے اس میں تو بالکل منع کرتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ پہلے ایک سوال یہ آیا تھا کہ جب احرام کھولتے ہیں تو قصر یا حلق کرانا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے سر پہ بال ہی نہیں ہے یا ابھی وہ کچھ ٹائم پہلے ہی گنجا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر وہ اس طرح پھروائے؟ جی بالکل یہی حکم ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ بھائی جو آپ نے یہ پہلی دفعہ حلق کرا لیا، یہ صرف حج میں نہیں عمرے میں بھی جو لوگ چاہتے ہیں، تو عمرے میں بھی یہاں سے جب عمرہ کریں گے تو حلق کرائیں گے. آپ حلق آپ نے کروا لیا، آپ اگلے دن ہی یا 2 دن میں عمرہ کر رہے ہیں تو نہ بال بالکل معمولی آتے نہ ہونے کے برابر، تو ایک ہی آپشن ہے، بالکل آپ اس طرح پھروائیں گے، ضروری ہے. اس کے بغیر تو احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلیں گے آپ. اچھا عورت کے لیے بال کاٹنے کی کیا مقدار ہے جی احرام دیکھیں کھولنے سے؟ خاتون کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ اپنے بالوں کے 4 حصے کرے اور 4تھائی حصے کے بعد 1 پورے کے بقدر کاٹ دیں، اچھا وہ آرام سے نکل جائے گی. تو
تو یہ اگر دوبارہ عمرہ کر رہی ہے تو پھر وہ جو ایک حصے کا تو اس طرح ہو گیا، تو بقیہ 3 حصے رہ گئے، تو اس طریقے سے وہ کر لے، ایک حصہ لے کے چوتھا حصہ. البتہ اس میں یہاں یہ بات ایڈ کروں گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں بھی بعض لوگ جو ہے بہت کوتاہی کرتے ہیں، بس ایسی 2-3 لٹیں لی اور کھاٹتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس سے حلال ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے سر کے چوتھائی بال، پورے سر کے بال ایک پورے کے بقدر کاٹنا یہ مستحب بہتر ہے. لیکن کم سے کم درجہ کیا ہے؟ چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے بقدر کٹیں گے تو آپ احرام سے نکلیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت. صحیح. ورنہ ہے کہ ایک لٹ یہاں سے لے لی، 2 لٹ یہاں سے لی، وہاں سے بال کا کچھ نہ کچھ بال کاٹ دی گئے، البتہ احرام سے نکل گئے. اس صورت میں آپ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلیں گے، اور آپ نے سمجھ لیا میں احرام سے نکل گیا اور آپ اس میں جو ہے وہ پھر قمیص شلوار آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیا، آپ نے صابن سے منہ دھو لیا، تو بہت خطرے کی بات ہے. بعض صورتوں میں پھر 1 دم یا بعض صورتوں میں 2 دم تک واجب ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب قیمتی وقت دینے کا شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.